تحت شیطان کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے شر سے بچنا ہے تو 3 موقع پر محتاط رہو۔ آپ علیہ السلام نے اس سے وہ 3 موقع پوچھے تو کہنے لگا، پہلا یہ کہ عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہائی میں مت بیٹھو، کیونکہ جب کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن جاتا ہوں اور اسے غافل کر دیتا ہوں اور میں اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا عہد کرو تو اسے پورا کرو، کیونکہ جب عہد پورا کرنے میں دیر کرتے ہو تو میں اپنے وسوسوں سے اس عہد کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اور تیسرا کام یہ کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ دینے کی نیت کرو تو فوراً دے دیا کرو، اگر تم اس میں تاخیر کرو گے تو تمہیں اس تاخیر میں مزید اضافہ کرواتا رہوں گا، حتیٰ کہ وہ بھول جاتا ہے اور اس صدقے سے جو نفع اس شخص کو ہونے والا ہوتا ہے وہ اس سے بے خبر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 باتوں پر عمل کرو جو کہ کامیابی کا راز ہے۔ ابلیس نے یہ 3 باتیں کہیں اور ایک دم کھڑا ہو گیا اور اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں نے کیا کر دیا! اے موسیٰ، میں نے آپ کو وہ باتیں بتا دیں جو مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی، کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہو اور اب آپ یہ ساری باتیں لوگوں کو پہنچا دو گے۔ اس طرح ان پر عمل کر کے ساری دنیا اپنے آپ کو بچا لے گی۔ یہ کہتے ہوئے شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے چلا گیا۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، کیا بات ہے؟ تو کیا مجھے کوئی بات بتائے گا؟ تو خود جھوٹا اور مکار ہے، مجھے تیری بات سے کیا فائدہ؟ بلکہ میں تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ جو تو لوگوں کے اندر فساد اور شیطانیت پھیلاتا رہتا ہے، تو مجھے یہ بتا کہ یہ جو ابن آدم ہیں، ان میں سے تجھے کس قسم کے لوگ ملے ہیں؟ تو اپنے شر پھیلانے کے تجربے سے مجھے بتا کہ تجھے کتنے قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ابلیس بولا، ہاں، اگر میں ان لوگوں کو تقسیم کروں تو مجھے 3 قسم کے لوگ ملتے ہیں جن سے میرا پالا پڑتا ہے۔ ان میں پہلے قسم کے لوگ بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، سخت سے تیری کیا مراد ہے؟ سخت سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو میں بڑی مشکل سے بہکا کر ورگلا کر ان سے گناہ کرواتا ہوں، لیکن بعد میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان کو بخش دیتا ہے۔ پھر میں دوبارہ ان سے گناہ کرواتا ہوں اور وہ دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی پریشانی کا باعث ہوتے ہیں کہ وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ کر کے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات سے میری بڑی جان جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کیے جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مستقل ہمارا بندہ بن جائے، لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم اسے بہکانے میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہکاوے میں آتا رہتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں توبہ کرتا ہے تو یہ ہمارا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ لوگ ہمارے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے قسم کے لوگ گینگ کی مانند ہوتے ہیں، یہ مکمل ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، ہم جتنا مرضی چاہیں ان سے گناہ کروا لیں، یہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو سچے اور نیک بندے ہیں، جن کو ہم جتنا مرضی چاہیں ورگلا لیں، لیکن وہ نہیں بہکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ یہ لوگ تقویٰ کے اندر اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی پناہ میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کے قریب جانا چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا ساری باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ، کیا تو نے مجھے کبھی ورگلایا ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں، ایک مرتبہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، مجھے بتا کہ کب ورگلایا؟ ابلیس نے بتایا، ایک مرتبہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو میں اس کھانے کی لذت کو لے کر آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ گیا اور جتنی قوت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی میں آپ کو بہکانے لگا،
کھانا کھانے لگے تو میں آپ کے دل میں اس کی لذت کو اور بڑھاتا گیا اور آپ نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو گہری نیند آ گئی اور اس رات آپ کی تہجد کی نماز ضائع ہو گئی، اور اس طرح آپ کی اس رات کی تہجد کی نماز نہ پڑھوانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب شیطان کی یہ بات حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سنی تو فرمانے لگے، اچھا تو شکم سحری سے عبادت میں بھی خلل آتا ہے، یہ تو نے مجھے پتے کی بات بتائی۔ میں آج کے بعد عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر شیطان کو غصہ آ گیا اور وہ چیختا چلاتا ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی محفل سے بھاگ گیا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ قبول فرما کر اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ کہتے ہیں جو گناہ کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو گناہ کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے۔ اور دوسری بات، اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دیجیے، کیونکہ یہ شیطان کی صفت ہے۔ تکبر کرنے والا انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔